حق خطیب اور اقرار الحسن کا جو مکالمہ ہوا اس کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کے بارے میں جو سوالات ہیں، دونوں فریقین اپنی اپنی سوالات لے کر اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اصل میں مجھے جو لگتا ہے کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ میں حق کو تسلیم کرنے کی جرت نہ ہو تو آپ پھر وہ شور کرتے رہیں گے، اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ دونوں اطراف کو دیکھ لیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے حق خطیب نامی بندے کی طرف سے، اور دوسری طرف جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے اقرار الحسن کی طرف سے، ان کو اصل تو یہ چیز تھی نا کہ اس کا جواب دیا جاتا اور اس کو پراپر کیا جاتا کہ دیکھیں جی یہ آپ کے سوالات ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آیات سنائیں، یا آپ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ دکھائیں وہ جو بھی آپ آنکھوں سے نکالتے ہیں۔ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ مریض کو بتا کے آنکھوں سے کیسے کوئی بندہ نکال سکتا ہے؟ علاج میں کوئی بھی چیز بتا کے نہیں ہوتی، خاص کر روحانی علاج میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بائی چانس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اگر مریض کے اندر جادو ہے تو وہ نکل آنا یہ بائی چانس ہے، یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتی کہ میں یہ کروں گا اور یہ نکلے گا۔ تو اٹس مین کہ کچھ پلانٹڈ تھا۔ اس بات کو ہم اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنا مائنڈ یوز کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز تو پلانٹڈ تھی کم از کم، کیونکہ وہی مریضہ، وہی طریقہ، وہی زنجیر، وہی سارا کچھ۔ اور بھائی دیکھیں پھر جو سوال ہوا کہ دوبارہ نکالیں، نہیں نکلی، پھر سوال ہوا کہ جی کسی اور میں نکالیں، وہ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ڈاؤٹ پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھیں، اگر ہم آپ کے بارے میں بہت اچھے گمان کے ساتھ سوچیں جی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو اچھا انسان بنائے، مزید اچھا انسان بنائے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کے حوالے سے نظر ثانی کریں۔ کیسے؟ جو طریقہ علاج آپ کا ہے اس پر نظر ثانی کریں کہ کیا وہ طریقہ علاج شریعت کے خلاف تو نہیں چل رہا، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں شریعت کی نمائندگی کرنے کا، یعنی ایک جو مختلف نمائندے ہیں نا علماء کی صورت میں، آپ ان میں سے ایک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دعوے کے نتیجے میں ہم ایسا کبھی بھی اپنا وہ آگے نہیں کھڑا کریں گے جس پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہوں۔ فور ایگزامپل آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ مختلف کنٹریز میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی اس نعرہ وہ ایک کام آپ کا اچھا ہے، ہم اس پر آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کام کیا ہے، اس پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، یہ اس پر آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کام کے پیچھے آپ یہ چیز کو نہ جوڑیں کہ جی میں جو بھی جب چاہوں جیسے چاہوں گونگے کو بلا سکتا ہوں اور اندھے کو دکھا سکتا ہوں اور آنکھوں میں سے کچھ چیزیں نکال سکتا ہوں اور ہاتھ ایسے کروں اور جو ہے وہ لوگ جو ویل چیئر پر آتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دعوے نہیں ہوتے۔ علاج کیسے ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے کون شفا دیتا ہے؟ تو۔ انبیاء یہ کا طریقہ تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا تو ارحم الراحمین ہے۔ اب انبیاء کا تو یہ طریقہ تھا کہ بیمار ہوتے تھے تو اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور آپ اگر دعویٰ کریں کہ جی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو میں ہے نا یہ تو پھر اس نے تو شیطان کو جو ہے وہ جنت سے نکلوا دیا تھا اور عرش سے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تھا کہ چل معزز اپنے اللہ کے جو معزز بندے تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس کو نکال دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو رجیم ہے نکل یہاں سے۔ تو اس کی وجہ میں تھی۔
تو اس لیے یہ جو بھی ٹاکرا اور مکالمہ چل رہا ہے اس کا رزلٹ نکلتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بندہ نہ آیت سنا رہا ہے، نہ وہ اپنے موقف پر کوئی کام کی دلیل دے رہا ہے، ادھر ادھر سے دلیلیں آپ پیش کر دیں گے تو اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے نا۔ اصل جواز ہے جو سوالات اٹھائے گے ان پر جواب دیں، اس کا کوئی وہ نکالیں۔ ہاں ٹھیک ہے، علاج کے حوالے سے ہم کھلے، کیونکہ علاج میں ساری چیزیں جائز ہیں، جن چیزوں کی ممانعت نہیں ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے جو علاج کیا، لیکن اس میں آپ اپنی پھونک کا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ شفا ہے، اور پھونک آپ موبائل سے بھی مارتے ہیں، آپ مائک میں بھی مارتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ 1500 لوگ کا آپ کہتے ہیں علاج ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس صحابی کو دم کیا اس کو سامنے بٹھایا، بٹھا کے اس کو تھپکی دی، اس کو دم کیا اور بلند آواز سے دم کیا تاکہ صحابہ بھی سنیں اور آگے دم کر سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ہمارے ہاں پھیلایا گیا ہے، زیادہ اس میں شعبدہ بازی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔